السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 دسمبر کو ہر سال ایک تہوار منایا جاتا ہے اور اس تہوار کا نام ہے کرسمس۔ دیکھیے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ مسلمانوں کو تہوار دیے ہیں، ایک عید کا تہوار اور ایک بقرہ عید کا تہوار۔ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم لوگ گزار لیتے ہیں، جو کہ ایک صبر والا مہینہ ہے، جس میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ ایک مہینہ جو قربانی کا ہوتا ہے، اس ایک مہینے کے بعد میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دن خوشی کا دن دیا ہے اور ہم لوگ اس ایک دن کے اندر خوشی مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو دوسرا تہوار اللہ نے دیا بقرہ عید کا، اس بقرہ عید کے تہوار میں ہم لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور جانور کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی بانٹتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اندر بھی کئی تہوار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس معاشرے میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذہب کو ماننے والے، کئی دھرم کو ماننے والے، اس میں مسلمان بھی ہیں اور اس کے اندر یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر کئی طرح کے تہوار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تہوار میں سے ایک تہوار جو ہے وہ ہے کرسمس، جو کہ ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ دیکھیں، کرسمس جو ہے وہ عام تہواروں کی طرح نہیں ہے۔ جس طریقے سے دوسرے مذہبوں کے اندر تہوار آتے ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ایک کرسمس آتا ہے ہر سال، یہ کرسمس یہ بھی ایک تہوار ہے، لیکن اس تہوار کے اندر خوشی منائی جاتی ہے۔ وہ خوشی کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ خوشی کس چیز سے جڑی ہوئی ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے عام مسلمانوں کی طرف سے، اور کئی مرتبہ یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلموں کے تہوار کے اندر شریک ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی کرسمس آنے والا ہے، آج 24 تاریخ ہے، کل جو ہے 25 تاریخ کو کرسمس منایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں کو مسلمانوں کو منانا جائز ہے یا نہیں، یا مسلمان غیر مسلموں کو تہوار میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہونا اور جو ہے ان کے تہوار کے اندر شریک ہونا، یہ عام طور پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا کرسمس کے اندر عیسائیوں کے ساتھ میں مل کر کرسمس سیلیبریٹ کرنا، کرسمس کے تہوار کو منانا اور ان کے ساتھ میں خوشی منانا، یہ چیز جائز ہے یا نہیں، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کرسمس یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہوار دیے ہیں، اسی طریقے سے عیسائی بھی جو ہے اپنے لیے کرسمس مناتے ہیں۔ اپنے مذہب کے اندر کرسمس کا ایک جو ہے ان کے یہاں پر تہوار رکھا گیا ہے۔ تو کرسمس جو ہے اس کے اندر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کرسمس ٹری کو سجایا جاتا ہے، سینٹا کلاس بنا جاتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے کرسمس کو منایا جاتا ہے۔ تو سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کرسمس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، یا کرسمس کی جو خوشی ہوتی ہے، جس طریقے سے عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں، تو اس کے اندر شریک ہو کر مسلمان بھی جو ہے خوشی منا سکتے ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے عام طور پر جو ہے پوچھا جاتا ہے اور یہی سوال اہم ہے۔ تو کرسمس جو منایا جاتا ہے وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی 25 دسمبر یعنی کرسمس میں جو ہے ان کا عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے۔ میں نے ویڈیو کے شروع کے اندر بھی بتایا تھا کہ کرسمس جو ہے عام تہواروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ عیسائی جو ہے یہ مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کرسچنوں کا ماننا یہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے
اپنا کانسیپٹ پوری طریقے سے کلیئر کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت اکیلے ہیں۔ تو یہ جو کرسمس منایا جاتا ہے یہ عیسائیوں کی طرف سے یہ اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پیدا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کرسمس منا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے جو ہے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمان جو ہے غیروں کے تہوار کے اندر جو ہے آج کے اس دور کے اندر جو ہے اس کے اندر انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان غیروں کے تہوار کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمارے یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں جہاں پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے غیروں کے تہوار میں شریک ہونے کے لیے۔ تو عام مسلمانوں کی طرف سے ایک چیز یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ ہم لوگ شریک نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کی خوشی کے لیے ہم لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ یا پھر عام طور پر ایک چیز یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ جو ہے ہم اچھی نیت کے ساتھ میں جاتے ہیں، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم وہ تو خوشی کے لیے جاتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے، ہماری نیت صاف ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے کرسمس منانے کے لیے نہیں جاتے، ہم لوگ تو صرف اس وجہ سے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین صرف نیت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، انسان کے جو ہے اعمال کو بھی دیکھا جاتا ہے، انسان کیا عمل کر رہا ہے، انسان کی نیت کیا ہے، انسان جو ہے کہیں پر جا رہا ہے تو کس نیت کے ساتھ میں جا رہا ہے، کس عمل کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو ہے صرف نیت کے اوپر نہیں رکھا بلکہ عمل کے اوپر بھی رکھا ہے۔ تو کرسمس کے اندر مسلمانوں کا شریک ہو جانا اور جو ہے مسلمان کا جو ہے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی، جس قوم کی بھی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ اسی طریقے سے جو ہے اٹھایا جائے گا، وہ انہی کے اندر سے ہوگا۔ اگر ہم لوگ جو ہے اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر کسی مذہبی طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، کسی غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، یا کسی جو ہے عیسائی کے طریقے کو، ہندوؤں کے طریقوں کو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اختیار کرتے ہیں تو ہم لوگ اس آیت کے زمرے کے اندر آتے ہیں، تو اسلام اس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں کسی طریقے سے اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے غیروں کے تہوار کے اندر شریک ہوں، یا غیروں کے تہوار کے اندر جو ہے خوشی منانے کے لیے ہم لوگ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا ہے، مذہب دیا ہے، اس کے اندر کوئی باؤنڈری ہمارے لیے کھینچی گئی ہے، تہوار ہمیں دیے ہیں، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں رہنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک یہودی دوست ہے، اس نے مجھے تورات میں سے کچھ اچھی باتیں لکھ کر دی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان باتوں کو آپ کو میں سناؤں کہ اس نے یہودی دوست نے کیا باتیں مجھے لکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر اتنے زیادہ غصہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں کھڑے ہوئے تھے، وہیں پر انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر تم اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی تمہاری اس بات سے کتنے زیادہ غصہ ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ارشاد وہاں پر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام کو دین، اللہ کو رب اور آپ کو جو ہے اللہ کا رسول ماننے پر راضی ہیں۔ تو حضرت عمر کی اس بات کو سن کر اللہ کے نبی کے جو ہے غصے کے آثار ختم ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، لہٰذا اس زمانے کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگتے، تو یقیناً تم لوگ گمراہ ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری نجات میرے ہی طریقے کے اندر ہے،
تم اگر نجات پانا چاہتے ہو، تم اگر جو ہے ہدایت پانا چاہتے ہو، تم لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اس طریقے کو اختیار کرو جس طریقے کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی باتوں کو پڑھنے کے اوپر یا سننے کے اوپر جو ان کے مذہبی کتابوں کے اندر یا ان کے مذہب کے اندر لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ بات اچھی ہی کیوں نہ ہو، صرف ان کے سن لینے کے اوپر یا پڑھ لینے کے اوپر یا لکھ دینے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ غصہ ہوئے، تو جو قوم جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں، وہ قوم جب غیروں کے مذہب کے اندر جو ہے ان کے تہوار کے اندر ملوث ہوتے ہیں یا ان کے تہوار کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، ان کے تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کتنا زیادہ غصہ آتا ہوگا۔ اس لیے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ تورات، انجیل جو ہے یہ آسمانی کتابیں ہیں، نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دین فطرت دیا ہے، اسلام دیا ہے۔ اسلام کے اندر ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کلیئر کر کے بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، اور زندگی کے اندر کیا کیا چیزوں کو اختیار کرنا ہے، تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے، ہدایت کس طریقے سے ملے گی، نجات کس طریقے سے ملے گی، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اب ایسی جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور اسلام نے اس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، تو یقیناً جو ہے وہ چیز گمراہ کرنے والی ہے، وہ ہدایت دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو غیر مسلموں کو تہوار کے اندر شریک ہونا، غیر مسلموں کی خوشیوں کے اندر شریک ہونا، ان کے مذہبی تہوار کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بھی طریقے سے جو ہے اجازت نہیں دی ہے کہ ایمان والا مسلمان غیر مسلموں کے تہوار کے اندر شریک ہو۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی پتہ چلے کہ ایک ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن تہواروں کو رکھا ہے، اور مسلمان غیروں کے طریقے کو جو ہے مسلمان غیروں کے تہوار کے اندر جو ہے شریک ہونے سے اور جو ہے انہیں سیلیبریٹ کرنے سے بچیں اور اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔